ترقی اتنی عظیم ہوئی ہے کہ دنیا ہی بدل گئی ہے۔ وہ معاشرہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کا انطباق کیا تھا، یعنی سیاسی، سماجی، معاشی میدان میں جن اصولوں کا انطباق محمد رسول اللہ نے کیا تھا، وہ بلکہ میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں کو پھر جو مغربی مفکرین ہیں نا، انہوں نے ہی سمجھا ہے۔ میں نے ایچ جی ویلز کا حوالہ دیا تھا پہلے کہ اس نے حضور کی کیا شان بیان کی۔ ہم بھی شان بیان کرتے ہیں نا، ہم کیا شان بیان کرتے ہیں؟ حضور کی زلفیں ایسی ہیں، حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کا جو ہے قد کاٹ ایسے تھا، حضور کی اعداد و اطوار ایسی تھیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ایچ جے ویلز نے کیا حضور کی خصوصیات بیان کی؟ اس نے کہا انسانی حریت، اخوت و مساوات۔ دیکھیے یہ تینوں چیزیں سماج سے متعلق ہیں، یہ تینوں چیزیں سوشیالوجی سے متعلق ہیں، یہ تینوں چیزیں سوشل تھاٹ سے متعلق ہیں۔ انسانی حریت، اخوت و مساوات کے واز ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت مل جاتے ہیں، لیکن ماننا پڑے گا کہ ان اصولوں پر ایک سوسائٹی تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ تشکیل دی ہے صرف محمد رسول اللہ نے۔ تو اس کی نظر میں حضور کی عظمت کس پہ اعتبار سے ہے؟ اچھا، دوسری جس کتاب کا آپ نے اکثر حوالہ سنا ہوگا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب، جس میں سب سے انفلوئنشل لوگ جو دنیا میں گزرے ان میں سب سے اوپر محمد رسول اللہ کو رکھتا ہے۔ وہ کس معنی میں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سپریملی سکسیسفل بوتھ ان دا ریلیجیس اینڈ دا سیکولر فیلڈ۔ یہ سیکولر فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ اصول حریت، اخوت و مساوات کی جو فیلڈ ہے، یہ سیکولر فیلڈ ہے ان کی نظر میں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ اس میدان میں بھرپور، مذہبی میدان میں بھی بھرپور کامیاب ہیں اور سیکولر میدان میں بھی بھرپور کامیاب ہیں۔ تو اب جب میں اور آپ تعریف کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی، تو صرف مذہبی میدان والے رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور جب ایک مغربی آدمی جو تعصب سے بالا تر ہو کر حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ سیکولر فیلڈ والے محمد الرسول اللہ کی تعریف کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ تو اب حضور کا جو معاشرہ تھا وہ کیا تھا، جس میں ان اصولوں کا آپ نے انطباق تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کیا؟ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، وہ ایچ جے ویلز کہہ رہا ہے۔ اور اب اسے جوڑ لیجئے رسالت کے ساتھ سوشل تھاٹ کو۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، سوشل مسئلہ اٹھا، انسان نے ارتقا کیا، سوشل مسئلہ اٹھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجا مذہب کے ساتھ۔ انسان نے سپرسٹیشن سے اسے حل کیا جو غلط تھا، اور مذہب نے آ کے اسے حقیقت کی بنیاد پر حل کیا۔ یہ رسولوں کا فنکشن ہے۔ اس رسولوں کے اس فنکشن میں آڑ کون بنا ہے، رکاوٹ کون بنا ہے، آبسٹیکل کس نے کھڑی کی ہے؟ روایت پرست طبقے نے، بل وجدنا علیہ آبانا، جن کی سوچ یہ تھی کہ ہم آبا کے اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر نہیں چلیں گے۔ رسول ماڈرنسٹ ہوتے تھے، وہ سوشل جو مسئلہ کھڑا ہوتا تھا اس کا ماڈرن حل پیش کرتے تھے، اور روایتی حل کا اس کے مقابل آ کے سد راہ بن کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ٹکراؤ ان کے درمیان ہوتا تھا، فرکشن ان کے درمیان ہے، کانفلکٹ ان کے درمیان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان اصولوں کا انطباق اپنے معاشرے میں کیا، اور وہ معاشرہ سب مانتے ہیں قبائلی معاشرہ تھا۔ پھر وہ وہی قبائلی معاشرہ جب اس اعلیٰ ترین آئیڈیل جس پہ محمد الرسول اللہ نے کھڑا کر دیا تھا، اس سے جب ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا دور آیا، اور ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف کا دور آیا، اب وہ معاشرہ واپس کس پہ گیا؟ قبائلیت پہ۔ کون سا تعصب تھا جس نے بنو امیہ کی حکومت قائم کی تھی؟ توحید کا یا امویت کا؟ یعنی عصبیت ہوتی ہے نا کہ جو حکومت دلاتی ہے، کون سی عصبیت تھی؟ امویت کی تھی۔ کس شے نے عباسیوں کی حکومت قائم کی؟ توحید نے یا عباسیت نے؟ ہاشمی۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ واپس آپ چلے گئے اس جو پیڈسٹل جس پہ محمد الرسول اللہ نے پہنچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نظریہ، اس سے واپس آپ قومی تعصب، نیشنلزم پہ واپس چلے گئے۔ اب جو دور 600-700 سال تو چلتا رہا، چل گئے آپ۔ آج سے 400 سال پہلے جو دنیا میں انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کو سمجھیں۔
ہم بڑے آرام سے اسے تعبیر کر دیتے ہیں صنعتی انقلاب. وہ محض صنعتی انقلاب نہیں ہے. اس انقلاب کو پورا اگر سمجھنا ہو تو ڈاکٹر صاحب کا وہ تھیسس سمجھیے جو نشأت ثانیہ میں بیان ہوا ہے, وہ جو میں پہلے جس کا حوالہ دے چکا ہوں. انسان ہی بدل گیا ہے. وہ انسان جو پہلے اگر اسے خدا نہیں ملتا تھا تو کوئی توہمات بنا, کوئی دیوتا دیوی کچھ بنا لیتا تھا. سارے بت ریلیونٹ ہو گئے. بت تو خیر بت تھے, خدا ریلیونٹ ہو گئے. اب خدا کو بھی کوئی نہیں پوچھتا. یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ انسان ایسا بن گیا ہے کہ اس کو مادیت سے آگے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں. اور کیوں؟ اس کی آنکھ پہ جو خوردبین چڑھی ہے, جو دوربین چڑھی ہے, مادے نے اس کے آگے وہ جلوے دکھائے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. اس نے ایک نیا انسان بنایا, اور یہ نیا انسان خود شناس بھی ہے, بہت حد تک خود نگر بھی ہے. اس کی یہ خود شناسی اور خود نگری ہے جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ اپنے حقوق مانگتا ہے. پہلے والا انسان حقوق نہیں مانگتا تھا. وہ مانتا تھا کہ یہ جو فرعون ہے, یہ جو نمرود ہے, یہ جو وہ دیوی یا دیوتا یا خدا ہے یا بھگوان ہے یا جو رام ہے, یہ ان کے چنیدہ لوگ ہیں. ان کے خاص سر کے بھی اوپر والے بال کی بھی چوٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھنا سوء ادب ہے, حسن ظن کے خلاف ہے, گمان ہے, بڑی بہت سزا ملے گی, دوزخ میں ڈالے جائیں گے اگر ان کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی بھی کر لی. چوزن پیپل ہے. اب انسان اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا وی آر ایکول. یہ کیا ہوتا ہے کمی تو کاری تو پنگی تو فلاں مسلی تو نہیں, یہ شودر اور جو برہمن, یہ تقسیم ہم نہیں مانتے. آج دنیا میں یہ بات قابل قبول ہے. مسلمان کو چھوڑیں, ہندو یہ بات کہہ سکتے ہیں. اب تو بات جناب عورت اور مرد کی برابری تک پہنچ گئی ہے. غیر فطری برابری کو بھی انسان آج جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو باقی انسانوں کے مابین برابری. اچھا یہ کون؟ یہ گورے لے کے آئے ہیں بھائی. یہ تعلیم کس کی تھی جو گورے لے کے آئے ہیں؟ سب برابر ہیں. یہ تعلیم نو انسانی کو سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا فضل لعربین علی عجمی ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود. یہ سارا کس نے سکھایا؟ یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا تھا. آیا مسلمان اس کے کسٹوڈین رہے؟ نہیں. تو یہ دوبارہ کس نے سکھایا؟ یہ وہ بات ہے. صرف یہی نہیں ہے, یہی بات پھر سیاست میں بھی آئے گی, یہی معیشت میں بھی. پورا نظام سٹرکچر بدل گیا ہے, پورا سوشل سسٹم بدل گیا. ایک نیا معاشرہ دنیا میں تشکیل پا گیا. اب جاگیرداری اڑ گئی. صنعتی انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ اب انفلوئنس جاگیرداروں کا نہیں, سرمایہ داروں کا ہو گیا. جب جاگیرداری اڑی, بادشاہت جو قائم تھی نا, بادشاہ کیسے بنتا تھا؟ یہ جو اس کا جو وہ سارا جیسے اس کی پارلیمنٹ تھی, یہ جاگیرداروں پر مبنی ہوتی تھی نا. دربار ہے, اس دربار میں اس کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جاگیردار ہے. کسی نے فوج رکھی ہوئی ہے وہاں اپنی جاگیر کے اوپر. اتنی بڑی جاگیر ہے, اس کی آمدنی ہے, فوج بھی کھا رہی ہے. کل بادشاہ کو فوج کی ضرورت پڑی ہے, جاگیردار فوج پیش کر دے گا اپنی. چلو بھائی تم 10,000 لے کے, اسی بنیاد پر منصب ہوگا اس کا. اس کی رائے کی ویٹیج ہوگا کہ چونکہ اس نے 10,000 فوجی دینے ہیں لہذا اس کی رائے کے 10 نمبر ہیں, اور اس نے 5,000 فوجی دینے ہیں لہذا یہ 5,000 ہی منصب دار ہے. تو منصب ملیں گے اس کی بنیاد پر جو جاگیر ہے, اور جاگیر پر آپ نے فوج پالی ہوئی ہے. اب وہ معاشرہ کہاں ہے؟ اب تو سٹینڈنگ آرمیز ہیں, ریاست ہے. اب کوئی فرد اتنا طاقتور رہا ہی نہیں جتنا کبھی پہلے جاگیردار ہوتا تھا. یہ ایک بدلا ہوا معاشرہ ہے, بدلی ہوئی سوچ ہے, بدلی ہوئی فکر ہے. اب اس معاشرے میں ان اصولوں کا اگر آپ انطباق کریں گے تو فٹ ہی نہیں آئیں گے. شیطان کو اپنی پوری اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی, اور اس نے ایک بالکل نیا نظام لے کے آیا جمہوریت کا. تو آپ کو بھی اپنی خلافت کو اسی انداز میں لے کے آنا ہوگا اور لے کے چلنا ہوگا. یہ وہ سوچ تھی کہ جس کو سب سے پہلے علامہ اقبال نے محسوس کیا. اسی کو لے کے کچھ عرصہ تک اٹھے, پھر وہ تو گئے. یعنی 1920 کے بعد تو وہ دوسری طرف چلے گئے, مولانا ابوالکلام آزاد.
یہی چیز تھی پھر جو خاص طور پہ جسے مدون کر کے بہت ہی تفصیل سے اور بہت کھول کے بڑی سلیس انداز میں مولانا مودودی نے سامنے لایا. اس میں تو وہ اس دور میں انہوں نے کمال کیا. اور ڈاکٹر صاحب کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کا شارح یا ان کا مبلغ جو انہوں نے کیا اس کو انہوں نے اب بس الفاظ تبدیل کیے ہوں گے. تصورات تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی ہاں معاشی میدان میں تھوڑی بات آگے بھی بڑھ کے کیے. باقی جو سیاسی نظام ہے ڈاکٹر صاحب کی عین وہی سوچ ہے جو مولانا مودودی کی ہے. اس میں کوئی فرق ہی نہیں. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے, تصور کا کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ لوگ کون ہیں سمجھ لیجئے. شاہ ولی اللہ, علامہ اقبال, اور یہ لوگ تو ایک اجمالاً دیا, لیکن تفصیل سے جس طرح ڈاکٹر صاحب اور مولانا مودودی کا معاملہ ہے. اب اس کو آپ سمجھیں کیا مسئلہ ہے. آپ نے جب یہ کہا کہ سوشل تھاٹ در حقیقت انسانی سماجی مسائل کو سمجھنا اور ان مسائل کو حل کرنے کا نام ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان ہے, ہندوستان میں ایک مسئلہ تھا, ہندو بھی رہتے تھے مسلمان بھی رہتے تھے, یہ آپس میں لڑتے ہیں. اب اس مسئلے کا ایک حل یہ ہے کہ جو آپ کے علماء نے پیش کیا کہ ہم انگریز کو بھگا دیتے ہیں اور آزادی حاصل کر کے پھر آپس میں لڑیں گے, جو جیت گیا وہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا. الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا نا, متحدہ ہندوستان اگر ہوتا تو پھر یہی ہوتا. ایک حل قائد اعظم نے پیش کیا, وہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے, بڑا سیریس مسئلہ ہے, یہ لڑتے رہتے ہیں, اس کا حل بٹوارا ہے. وہ جیسے گھر میں بچے لڑے, بھائی لڑے تو باپ نے کہا بھائی تو اپنا گھر ادھر بنا لے, تو ادھر. اس کا حل بٹوارا ہے. یہ ایک سوشل پرابلم ہے. اس سوشل پرابلم کی سولوشن یہ ہے تم علیحدہ رہو, تم علیحدہ رہو. یہ پچھلے دنوں بھی میرے ایک بزرگ ہیں, عزیز رشتہ دار ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قائد اعظم نے بڑا غلط کام کیا, ہم تو اکثریت میں ہوتے, سارا ہندوستان ہمارا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہاں آئیڈیلی تو بات ٹھیک ہے, لیکن ہندو دیتے نہیں تھے, پرابلم یہ تھی. اور ویسے بھی اب بھی قائد اعظم نے منع تو نہیں کیا, آپ ہندوستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جائیں کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو فریق مخالف ہے وہ دے دے, مفت میں تو لے لیں, لیکن یہ کہ دیتا نہیں ہے کیا کریں, اور طاقت ہے نہیں کہ لیں, تو پھر بیٹھ کے جب گفتگو کر کے لیں گے تو کچھ اس کو دینا پڑے گا, کچھ خود رکھنا پڑے گا. تو یہ حل ہے, یہ ایک سوشل پرابلم تھی, اس کا ایک آپ نے حل پیش کر دیا. اب اسی طرح کے کچھ سوشل پرابلمز ہیں جو نئے اس دور میں آ کے پیدا ہوئے. ایک طرف سرمایہ دار ہیں, انہوں نے ایک طرح سے امریت قائم کر لی ہے, انہوں نے مزدوروں کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے. ادھر ریاست بہت طاقتور ہو گئی ہے, اس نے فرد کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے. عورت اور مرد کے درمیان مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ایک پرانا معاشرہ تھا جس کا حل دور خلافت راشدہ میں پیش کیا گیا. ایک نیا معاشرہ ہے, اس نئے معاشرے میں انہی اصولوں پر اس کا کیا حل ہوگا. تو ہمارے جو عام جو روایت پسند مذہبی لوگ ہیں وہ اس کا وہی حل پیش کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ پیش کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹوپی سے فٹ آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو اس کے سر کو تراشو اور اس معاشرے کو واپس 700 سال پیچھے لے جاؤ اور وہ والی ٹوپی اس کو پہناؤ. یہ سائنس بھی ختم کرو, یہ ساری ٹیکنالوجی بھی ختم کرو. یعنی مطلب یہ کہ یہ موبائل, یہ گاڑیاں, یہ سب کچھ. آپ ایسے لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ شر ہے, سب گند ہے, ختم کرو, ختم کر دیتے ہیں. تو پیدل تو 4 کلومیٹر چلا نہیں جاتا ان مولوی صاحب سے, اتنی بڑی توند کے ساتھ جو یہ فتوے دیتے ہیں. پھر عالمی حکومت, عالمی خلافت قائم کیسے ہوگی؟ کنیکٹ تو اسی ٹیکنالوجی نے کیا ہوا ہے نا آپ کو. تو وہی بات ہے, سارا ہندوستان ہمارا تھا. بھئی سارا ہندوستان آپ کا ملتا نہیں ہے نا, کیا کریں, ہے تو آپ کا. اسی طرح دنیا کبھی پیچھے بھی گئی ہے, زمانہ کبھی واپس بھی چلا ہے, الٹی گردش بھی چلا ہے. جو ترقی ہو گئی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے اسی لیے آپ کو اصول دیے تھے کہ ان اصولوں کا نئے زمانے کے اوپر اپنا انتباہ کر لیجئے گا. تو یہ اللہ نے مولانا مودودی کو اس کی توفیق دی ہے. اس کنٹریبیوشن کو سمجھیں اور اس محرومی کو سمجھیں جو دینی طبقے کی بھی ہے اور یہاں کے جدید طبقے کی بھی ہے. یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ کل یہ آپس میں لڑ کے مریں تو یہ جائز مرنا ہوگا. یہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جنہوں نے مولانا مودودی کی فکر سے انحراف کیا ہے اور اس کو وہ قبولیت نہیں دی ہے, اس کا جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ لڑ کے مریں. اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے, وہ اس معاشرے کو جو بے خدا معاشرہ ہے, یہاں کا سیاسی نظام بے خدا ہے,
یہاں کا معاشی نظام بے خدا ہے، یہاں کا سماجی نظام بے خدا ہے، اور وہ کھڑے ہو کے 1400 سال پرانا ایک نظام، اس کے اصولوں پر مبنی اس کو خدا پرست معاشرے کی صورت کا ایک نمونہ حل پیش کر دیتا ہے آپ کے سامنے۔ آپ کی سوسائٹی جوں کی توں قائم رہے، آپ کے ادارے جوں کے توں برقرار رہیں، اور وہ اللہ والی بھی ہو جائے، قابل عمل حل، جدید ذہن کو متاثر کرنے والا حل، انسان کو ایک عاقل بالغ منصف مزاج انسان کو مطمئن کر دینے والا حل۔ یہ سوشل تھاٹ ہے، اس دور کی سوشل تھاٹ ہے، اس دور کا عمرانی فکر ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار نے پیش کیا ہے، اور اسے پیش کرنے کے لیے بڑی جرت چاہیے۔ 1400 سال پیچھے چھلانگ لگانا نظریاتی طور پر آسان ہے، لیکن نیچے امام ابو حنیفہ بھی رہ جاتے ہیں، امام احمد حنبل بھی رہ جاتے ہیں، امام غزالی بھی رہ جاتے ہیں، امام ابن تیمیہ بھی رہ جاتے ہیں۔ اس سب کے اوپر سے چھلانگ لگا کے محمد الرسول اللہ تک چلے جانا بڑی نظر چاہیے، بڑی ہمت اور بڑی جرت چاہیے۔ یہ ہے وہ جرم جس کی وجہ سے پھر فتنہ مودودیت لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ جرم کہ جس کو آج تک نہیں گوارا کیا گیا، یعنی مودودی کے ساتھ تو نسبت ہی ہمارے دینی حلقوں کے لیے جو ہے وہ ایک ان کی پیشانی پہ بل ڈالنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیز ذہن میں ہو تو آپ کیا کہیں گے مولانا مودودی کو اور ڈاکٹر اسرار کو؟ میرے بھائیو، یہ تو ایک لفظ کسی نے استعمال کیا تھا، نام اس کا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ خام خواہ آپ کی طبیعت منقبض ہوگی۔ اس نے کہا تھا یہ سوشل ڈارونسٹ ہیں، ایک مذہب کو بالکل آج کے دور کا مذہب بنا کے پیش کر دیا، دین بنا کے پیش کر دیا، آج کے مسئلوں کا حل دینے والا بنا کے پیش کر دیا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو پوزیس کیا ہے، کیسے کیسے اپنے اپنے وقت کے ماہرین اپنے میدانوں کے وہ مولانا مودودی کی فکر سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس فکر کے اندر بڑی جان ہے، لوگوں کو کھینچ سکتی ہے، آج کے انٹلیکچوئلز کو متاثر کر سکتی ہے، انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ یہ ہے وہ شے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، آج کے انسان کو آپ وہ جو دلائل عام طور پہ آتے ہیں نا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے، پھر اس سے دانہ نکلتا ہے، پھر آپ کھاتے ہو، ہوائیں چلائی ہیں، آج کا آدمی اس سے غیر متعلق ہے، اس کے مشاہدے ہی میں نہیں یہ چیزیں۔ یہ اس کو تو آپ سمجھا سکتے تھے جو کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج کا آدمی صنعتی انقلاب نے اسے ان چیزوں سے فطرت سے دور کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ آج کے آدمی کو اگر آپ نے دین کی طرف لانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے مسئلوں کا حل بتائیں نا۔ دین آپ کے یہ سارے مسئلے حل کرتا ہے، آپ کی پرابلمز کے سولوشن دیتا ہے، آپ کے سماجی مسائل جو پرابلمز ہیں، جو آپ کو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، ریاست ہو ماں جیسی، یہ عالمی پکار ہے یا نہیں ہے؟ ریاست ہو ماں جیسی، یہ ریاست ماں جیسی محمد الرسول اللہ نے بنائی تھی، اور ایک شخص آج کھڑے ہو کے آپ کو ان اصولوں کے مطابق ریاست بنانے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، آپ کا اس سے بڑا محسن کون ہے؟ اور اس کی طرف اگر آپ نہیں آئیں گے تو دو طبقات آپ کے ہاں ہیں۔ اللہ نے آپ کی جو بھی ایک ترکیب بنائی ہے ایسی بنائی ہے، آپ کے ہاں مسٹر بھی ہے، بڑا پاورفل ہے، آپ کے ہاں ملا بھی ہے، وہ بھی بڑا پاورفل ہے، اور یہ دونوں کا جو آپس میں لڑائی ہے یہ ایم کیو ایم اور طالبان کی لڑائی ہے۔ یعنی یہ سمبل اگر آپ سامنے رکھیں کہ جیسے کراچی میں ایم کیو ایم تھی وہ کیا بنانا چاہتی تھی، اور جیسے شمال میں طالبان تھے وہ کیا بنانا چاہتے تھے، اور یہی کام اگر پنڈی میں شروع ہو جائے، لاہور میں شروع ہو جائے، اور یہ دونوں طبقے بیچ میں موجود ہوں، تو ہاتھیوں کی اس لڑائی میں باقیوں کا کیا بنے گا؟ کچھ عمر نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا؟ اس کا حل کیا تھا؟ یہ برج ہو جاتا سارا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عمرانی فکر، یہ عمران خان کا فکر نہیں ہے۔ یہ آج کے مسائل کا حل توحید کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔